چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد حکمت نمبر 102 وقال علیہ السلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یظرف فیہ الا الفاجر. یہ جو حکمت نمبر 102 ہے یہ امام کی پیشن گوئی ہے. ٹھیک، بہت ساری پیشن گوئیاں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی. جو پیشن گوئیاں ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی ہیں وہ پیشن گوئیاں یقینی اور حتمی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین وہم و گمان کی بنیاد پر زبان نہیں کھولتے، حدیثی کلام نہیں کرتے جو وہم گمان میں آ جائے. ایسا ہوگا نہ، اللہ نے انہیں ماضی اور حال مستقبل کا علم عطا کیا ہے. وہ تمام زمانے سے اور تمام زمانے کے حالات سے آگاہ اور واقف ہیں، لہذا ان کی باتیں بھی حقیقت پر اور علم پر مبنی ہے. لہذا ان کی پیشن گوئیوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا اور غیر واقع نہیں سمجھا جا سکتا، حقیقت کے خلاف نہیں سمجھا جا سکتا. موجودہ دور کے سلسلے میں جیسے وہ بات کرتے ہیں اور وہ حقیقت ہوتی ہے، آنے والے زمانے کے سلسلے میں بھی اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات سچ اور یقینی ہے. امام نے اس حکمت میں ایک پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا، کون لوگ عزت مند سمجھے جائیں گے، کون ذلیل سمجھے جائیں گے، کسے سراہا جائے گا، کسے آنکھوں پلکوں پہ بٹھایا جائے گا، اور حکومت کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، کن لوگوں کے مشورے اور کن لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حاکم فیصلے لے کے، یہ تمام چیزیں چلیں. یاتی علی الناس زمان، امام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی آئے گا علی الناس لوگوں کا زمان، ایک زمانہ آنے والے دنوں میں، آنے والے زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا لا یقرب فیہ، کہ جس زمانے میں قریب نہیں ہوں گے، کس سے یعنی بارگاہوں سے، رئیسوں سے، بڑے بڑے منصبداروں سے، عہدیداروں سے قریب نہیں ہوں گے مگر الماحل، جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے ہوں گے. درباروں میں، بڑی بڑی درباروں میں، بڑے بڑے حاکموں کے پاس انہیں کو جگہ ملے گی، انہیں کو منصبدار اپنے آپ سے قریب کریں گے جو لوگوں کے نقوص اور لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے ہوں گے. عادی ہو جائیں گے لوگ، ان کو اسی میں مزہ آئے گا، ایسے ہی لوگوں کو اہمیت دی جائے گی. تو دوسروں کے عیب اور دوسروں کی کمیاں جو لوگ بیان کریں گے ان کو بارگاہوں میں مقرب سمجھا جائے گا. اسے حاکمان، اسے رؤسا، اسے منصبدار کیا ہے، اپنے سے قریب رکھیں. جو لوگ روکنے والے ہوں گے، ان کے نقائص اور عیوب کو بیان کرنے والے ہوں گے یا اس کی طرف متوجہ کرنے والے ہوں گے، انہیں دور کر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یا دوسروں کی اچھائیاں جو بیان کرنے والے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، انہیں کوئی اپنے سے قریب نہیں کرے گا. کہیں گے لوگوں کا ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اس زمانے میں
درباروں سے قریب نہیں ہوں گے مگر ایسے افراد مگر ایسے لوگ کہ جو برائیاں بیان کرنے والے عیوب بیان کرنے والے ہوں. ولا یضعف فیہ الا الفاجر اور خوش مذاق نہیں سمجھا جائے گا مگر فاجر جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کچھ بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی بولتا ہے، جیسا چاہے مذاق کرے، جیسی چاہے ہنسی اڑائے. ایسے لوگ جن کو فاجر کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فاجر لوگوں کو کہا جائے کہ بڑا خوش مزاج ہے، بڑا خوش مذاق ہے، بڑا مزاحیہ بندہ ہے، بڑا ظریف اور لطیف بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ تو مزہ آ جاتا ہے. ایسی باتیں کرتا ہے کہ ایک دم بس دل کا سارا غبار درد دور ہو جاتا ہے، غمگین دل کے اندر فرحت ڈال دیتا ہے، شاداب کر دیتا ہے. حق کی بات بولنے والے ان کو بیوقوف سمجھا جائے گا، نادان سمجھا جائے گا. اور جو لوگ ہنسی مذاق کرنے والے ہوں گے، جو کچھ بھی بولنے والے ہوں گے، فاسق و فاجر قسم کے، تو ظریف کہا جائے گا، عقل مند سمجھا جائے گا، بہترین مزاح کرنے والا. ولا یضرف اور ظریف نہیں سمجھا جائے گا فیہ اس زمانے میں. ظریف یعنی خوش مذاق ہوتے ہیں نا بعض افراد سماج اور معاشرے میں جن کو بات کرنے کا بڑا اچھا ہنر ہوتا ہے. البتہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری صداقت پر مبنی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں، لیکن باتیں جوڑ ڈال کے ادھر ادھر سے لگا کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو بھی خوش کر دے، کسی کو بھی اپنے کرے. ابھی دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ پہ بہت سارے کامیڈی شو آتے ہیں. ایک آتا ہے جو سب سے زیادہ مثلاً یہ پاپولر ہے، سب سے زیادہ مشہور ہے، دا کپل شرما شو ہے نا. اس میں کیا ہے دیکھو نا، اب جو لوگ ٹکٹ دے کر کے پیسہ دے کر کے آئے ہوئے اس کے شو دیکھنے کے لیے، اگر وہ کوئی بھی اس میں کا ان کی نگاہ میں آ گیا تو بیچارے کو ذلیل کر دیتا ہے. اچھا، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو کھڑا ہو جائے اس کے اسٹیج پر یا آڈینس کے درمیان اور اسے وہ بندہ ذلیل نہ کرے. اب اسی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کامیڈی تھوڑی ہے بھائی، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، لوگوں کے بیچ کسی کا مذاق اڑا لینا، یہ مزہ ہے؟ یہ تو نادانی ہے، تو غلط ہے سراسر. لیکن ہے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا زمانہ آئے گا کیا ہے؟ ابھی یہ دور وہی چل رہا ہے بھائی. آج کے زمانے میں ہم بیانی کرنے والے لوگ پسند نہیں کیے جاتے. آج کے زمانے میں وہ لوگوں کی اچھائیاں سن سکے، اچھائیاں سنانے والی زبان بھی نہیں ہے، اچھائیاں سننے والے کان بھی نہیں ہیں. نہ کوئی بیان کرنے والا ہے دوسروں کی اچھائیاں، نہ کوئی سننے والا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی قریب رکھا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائیاں، زبان بھی برائیاں کرنے کی عادی ہو گئی اور کان بھی برائیاں سننے کے شوقین ہو گئے ہیں. لہٰذا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں کریں تو اس کو ہم اپنے آپ سے قریب کرتے ہیں، سراہتے ہیں. ارے ماشاء اللہ بیٹھو، چاہتے سنائیں گے، خوش ہو جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ظریف یعنی خوش مزاج، اچھا مذاق کرنے والا ہے نا، اس میں نہیں ہوگا. مگر کون ہوگا؟ جو فاجر ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا حق باطل سب کو مخلوط کر کے بس کوئی ایک ایسی چٹکلا، کوئی ایسا لطیفہ، کوئی ایک ایسی بات جس سے آپ خوش ہو جائیں، وہ تو کر کے چلا جائے گا، آپ کو خوش ہو جائے. ایسے ولا یضعف فیہ الا المنصف. ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں
کیا ہے؟ ضعیف اور ناتوان سمجھا جائے گا. کسے؟ جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا. انسان عادل کو، انسان منصف کو ناتوان اور کمزور سمجھا جائے گا. جو لوگ ظلم و زیادتی کرنے والے یا ظلم و زیادتی جن کا شعار ہے، جن کی عادت ہے، اسے طاقتور سمجھا جائے گا. ابھی موجودہ دور میں آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھ لیجیے. جو لوگ انصاف کی آوازیں اٹھا رہے ہیں سڑکوں پر، ہے نا، وہ کمزور ناتوان بتایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ بڑی طاقتور، دنیا کی سب سے بڑی پارٹی، دنیا کی سب سے طاقتور پارٹی ہے نا. یہ زمانہ آ گیا ہے. جو بھی حق و انصاف کی بات کرے گا، جو شخص عدالت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا، اسے کمزور اور ناتوان سمجھے گا. اب ہے بڑا یضاعف فیہ، ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کمزور نہیں سمجھا جائے گا، ناتوان نہیں سمجھا جائے گا، الا المنصف، مگر انصاف کرنے والا. انصاف کرنے والے کو ضعیف اور کمزور سمجھا جائے گا. ظلم و زیادتی کے ساتھ قبضہ کرنے والے اور غصب کرنے والے کو قوی اور طاقتور سمجھا جائے گا. لوگ انصاف پر بھروسہ کم کریں گے، طاقتوں پہ، زور بازو پہ بھروسہ زیادہ ہوگا. وَيَعُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرُمًا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں صدقے کو خسارہ اور نقصان شمار کیا جائے گا. اہمیت ختم ہو جائے گی صدقے کی. لوگ اس کے فضائل، اس کے مناقب، لوگ اس کے اثرات بھول جائیں گے، یا اگر ہوگا بھی تو توجہ نہیں دیں گے. یعنی ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ان سب چیزوں پہ دل راضی نہیں ہوگا. کہنے کی بات نہیں، سمجھ لیں. لوگ خسارہ اور نقصان سمجھیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان خسارہ اور نقصان سمجھنے لگیں گے تو پھر سمجھ سے دوری بھی بنائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ صدقہ نکالنا ہی لوگ بھول جائیں گے، صدقہ نکالنا ہی لوگ بھول جائیں گے. اور کمزور بیچارہ اور کمزور ہوگا، صدقے نہیں نکلیں گے. تو جو مستحقین صدقہ ہے، یہی تو بیچارہ روز بروز کمزور ہوگی، نہیں ملے گا. یعدون الصدقۃ فیہ، جس زمانے میں صدقے کو شمار کیا جائے گا، غرما یعنی نقصان، خسارہ. وصلۃ الرحم، منن، صلہ رحمی کو احسان سمجھا جائے گا. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کو احسان کہا جائے گا. آپ اپنے چچا کے یہاں جائیں گے، جیسے آپ اپنے چچا پر احسان کر رہے ہیں. آپ اپنے ماما نانا کے یہاں جائیں گے تو جیسے آپ اپنے ماما نانا پر بھول جائے. رشتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی صلہ رحمی کرے گا بھی تو یہ نہیں سوچ کر کے کہ یہ صلہ رحمی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میرا رشتہ اور میرا تعلق ہونا چاہیے نا. اسی میں جیسے احسان کرنا ہو، نیکی کرنا ہو ان کے ساتھ جا کر کے. رشتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، صلہ رحمی کرنا لوگ بھول جائیں گے. اور جو لوگ کریں گے بھی صلہ رحمی، وہ اس کو احسان شمار کریں گے. والعبادت
استطالتن علی الناس. بڑی زبردست بات. امام فرماتے والعبادت استطالتن علی الناس. ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں عبادت لوگوں پر فوقیت اور برتری جتانے کے لیے کی جائے گی. عبادت تھوڑی کی جائے گی. عبادت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ میرا فریضہ ہے، میرا وظیفہ ہے. عبادت اس لیے نہیں کی جائے گی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کی عبادت کروں، ہے نا. اس لیے نہیں کہ عبادت سے عند اللہ مجھے مقام حاصل ہوگا، نہ. لوگوں پر برتری جتانے کے لیے. تم نماز نہیں پڑھتے، میں پڑھتا ہوں، اس سے افضل ہوں. تو پنجگانہ پڑھتا ہے، میں مستحب بھی پڑھتا ہوں، تم سے افضل ہوں. تو پنجگانہ پڑھتا ہے، مستحب بھی پڑھتا ہے، تو گھر پہ پڑھتا ہے، میں جماعت میں پڑھتا ہوں. لوگوں پہ فوقیت اور برتری جتانے کے لیے عبادت کی جائے گی. عبادت کا یہ مقام ہوگا. عبادت نہیں رہ جائے گی. فوقیت اور برتری کا ایک وسیلہ بنا لیا جائے گا. اس کو افتخار کے لیے، ایک دوسرے پر فوقیت، افضلیت اور برتری کو جتانے کے لیے اور شمار کرنے کے لیے. واقع ہے کہ ایسے ہی چلتا. عبادت نہیں، نام عبادت تھوڑی ہو رہی ہے. عبادت عنوان فریضہ تھوڑی ہو رہی ہے. یہ عبادت اس کی ہو رہی ہے. برتری حاصل کی جائے. فَإِنَّ ذَلِكَ، جب ایسا زمانہ آ جائے گا تب کیا ہوگا مولانا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، بس ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں یکون السلطان بمشورۃ النساء، حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے پہ ہوگا. حکومتیں عورتوں کے مشورے سے چلے ہیں. آج دیکھ لو دنیا کے اکثر ممالک میں، بڑی بڑی منسٹری میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی حاکمان ان سے مشورہ لے رہے ہیں، ان کے مشورے سے چل رہی ہے. مودی نے اسی لیے تو چھوڑ دیا اپنی بیوی کو. مشورہ لینا پڑے گا. مشورہ دے گی فَإِنَّ ذَلِكَ، پس ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں یکون السلطان بمشورۃ النساء، حکومتیں چلیں گی یا حاکم حکومت کریں گے عورتوں کے مشورے کے ذریعے سے. وَعِمَارَةَ الصَّبِيَّانِ، نوخیز اور نوجوان لڑکوں کی کار فرمائی ہوگی. ان کو وزارتیں دی جائیں گی، ان کو منصب دیا جائے گا. نوخیز لڑکوں کو، جوان نوجوان لڑکوں کو. وتدبیر الخصیان، تدبیر خصیان، خواجہ سرا. خصیان یعنی خواجہ سراؤں کی تدبیر سے حکومتیں چلیں گی. خواجہ سرا جانتے ہو نا؟ جینڈر